دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ سچی بات تو یہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، میں اپنی اصلاح اور استفادے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، کوئی دوسرا غرض نہیں۔ میں پرسوں ہی حاضر ہوا بنگلور میں اپنی بچی کے یہاں۔ مجھے اطلاع ملی کہ آج یہاں مجلس ہے۔ گھر سے ہی نکلتے وقت ہی دل میں تھا کہ کسی طرح موقع ملے تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کے کچھ استفادہ کروں، اور اسی غرض سے حاضر ہوا۔ لیکن حضرت والا کا حکم ہے، تعمیل الحکم، بیٹھ گیا ہوں، پڑھا لکھا آدمی نہیں، میں نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے برکت سے جو بات میرے لیے سب کے لیے نافع ہو وہی بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ہاں ان قوت غضبیہ، علمیہ اور شہویہ کو ہم حد اعتدال میں لائیں گے، اس کی کیا صورت ہے؟ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ احمد قدو سے حرم شریف میں ایک شخص آیا اور پوچھا کہ حضرت اللہ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کسی جاننے والوں سے سوال کرو۔ اسی کو حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کسی ایسے شخص کی صحبت ضروری ہے جسے ہم اہل اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا۔ آج ہم لوگ بزرگان دین اولیاء کرام سے بہت دور رہتے ہیں، اسی وجہ سے آج ہمارے اخلاق بگڑ گئے ہیں۔ بعض دفعہ چونکہ حضرات طلباء کرام بھی ہیں اور علماء دین ہیں، میں اپنے بڑوں کی بات نقل کرتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، کل ہی دیکھ رہا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بخاری کے ختم کے دن، جب اس کی ختم بخاری ہوئی، تمام طلباء کو جمع کر کے کہا کہ آج تم ختم بخاری ہو گئے، تم لوگ عالم بن گئے اور تم کو علم نبوت حاصل ہو گیا، لیکن یاد رکھو اگر تم کو نور نبوت حاصل کرنی ہے کسی اللہ والے کے پاس جا کر 6 مہینہ وقت گزار لو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعد فراغت کے چاہیے کہ ہر طالب علم کسی اللہ والے کے پاس 6 مہینہ کم سے کم رہے۔ اگر کسی وجہ سے اتنا موقع نہ ملا تو 40 دن تو ضرور اس کے پاس رہ لے، پھر آ کر کے وہ جب دین کی ممبر پہ بیان کرے گا اس کے بیان میں اللہ اثر ڈال دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میرے حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بعض دفعہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے علماء کرام کو کہ ہم تو سیاست سے پڑھ چکے، فارغ ہو گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی، ہم خود اصلاح کر لیں گے۔ فرمایا بغیر مربی کے مربع نہیں بن سکتا، اسی طرح بغیر مزکی کے مزکہ تزکیہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ تو تزکیے کے لیے مربی کے ہونا، مزکی کا ہونا ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، چنانچہ حضرت والا ہردوئی ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے سفر میں تھے، کار سے جا رہے تھے اور راستے میں ان کو پیٹرول کی ضرورت پیش آئی، گاڑی رک گیا۔ حضرت کو بدبو سے بہت ہی زیادہ نفرت، آپ باہر ٹہلنے لگے تاکہ پیٹرول لے لے۔ اتنے میں سامنے سے ایک ٹینکر آ گیا جس کے اوپر کئی 1000 گیلن پیٹرول لدا ہوا تھا، وہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت نے پوچھا
بھائی یہ کیوں کہا گیا؟ کہا حضرت اسے بھی پیٹرول کی ضرورت ہے. کہنے لگے اس کے اوپر تو کئی 1000 گیلن پیٹرول لدا ہوا ہے، پھر کیا ضرورت؟ کہا نہیں، انجن میں پیٹرول نہیں ہے. کیا کہ اچھا اب بات سمجھ میں آ گئی. باوجود اس کے کہ اس کے پیٹھ پر پیٹرول لدا ہوا ہے، لیکن چند لیٹر پیٹرول کے لیے وہ پیٹرول پمپ کا محتاج ہے. فرمایا بس اسی سے سمجھ لو کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بحر العلوم نے حاجی امداد اللہ کے پاس گئے تھے، اسی وجہ سے کہ جو اللہ کے محبت کا پیٹرول لینے گئے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ معترضین کہ ارے کچھ نہیں، بیڑی میاں کچھ نہیں تھے، تم ہی لوگ یعنی حضرت گنگوہی، حضرت تھانی، تم ہی جا کر کے ان کا نام روشن کر دیے، ورنہ تو ان کا کوئی حقیقت نہیں. فرمایا ہم لوگ مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے لیکن ذائقے سے واقف نہیں تھے، اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نام نہیں جانتے تھے لیکن ذائقے سے واقف تھے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو سوچتے ہیں ہمارے پیٹھ پر کتابوں کا گٹھر لدا دیا گیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل اللہ کی محبت کا پیٹرول اور اللہ کے خوف کا پیٹرول وہ حاصل ہوگا اہل اللہ سے. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کی صحبت اختیار کرو. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ صحبت ایک ایسی چیز ہے، انسان کے نام بدل جاتے ہیں، کام بدل جاتے ہیں، دام بھی بدل جاتے ہیں. ایک بار تجربے کے طور پر چند دن اللہ والوں کے پاس رہ لو، دیکھو تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. ایک واقعہ سنا کر کے مضمون ختم کرتا ہوں. آپ نے جگر مراد آبادی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے جو خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمت اللہ علیہ. خواجہ صاحب عالم نہیں تھے اور آپ انگریزی تعلیم یافتہ تھے، علی گڑھ سے BA کیے تھے اس زمانے میں، اور ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز تھے، اور حکیم الامت کے وہ مجاز تھے. حضرت والا ہردوئی فرماتے تھے حکیم الامت کے انتقال کے بعد جب کوئی مجلس ہوتی، میر مجلس خواجہ صاحب ہوتے، جہاں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اجل خلفاء موجود تھے، لیکن میر مجلس خواجہ صاحب ہوتے. تو ایک مرتبہ خواجہ صاحب لکھنؤ گئے تھے، وہاں اچانک جگر مراد آبادی سے ملاقات ہو گئی. یہ جگر مراد آبادی خواجہ صاحب کا ہم سبق تھے پڑھنے کے زمانے میں، وہ بھی وہیں سے فارغ ہوئے علی گڑھ سے. تو بڑی ملاقات سے بڑی سلام دعا خیر عافیت. تو ان کے شکل و صورت کو، خواجہ صاحب کا شکل طالب علمانہ شکل، لباس طالب علمانہ تھا. تو جگر مراد آبادی نے کہا عزیز الحسن تو مسٹر تھا، تیرا یہ مسٹر کو تر کس نے مس کر دیا؟ یہ حکیم اختر صاحب کے جملے ہیں جو میں نقل کر رہا ہوں. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ خواجہ صاحب سے جگر نے یہ سوال کیا تیرا تو مسٹر تھا، اور مسٹر کیا ہوتا ہے؟ مس اور ٹر، تیرا ٹر تو ختم، تیری یہ شکل کیسے ہو گئی؟ کہنے لگے یہ حکیم الامت کی صحبت کا برکت ہے. تب جگر مراد آبادی نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ ہاں میں سنا ہوں کہ بڑا ان کا فیض ہے، اور میں بھی چاہتا تھا کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، لیکن میرے اندر ایک کمی ہے، میں پینے کا عادی ہوں. سمجھ گئے؟ اشارے سے بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ پیتے تھے، یہاں تک کہ مشاعرے میں وہ پورا اتنا پیتے تھے کہ وہ اپنے آؤٹ آف کنٹرول تھے، لوگ پکڑ کے لا کے کھڑا کرتے پھر وہ اشعار پڑھتے تھے. یہ حال تھا. تو کہنے میں لگے میں پینے کا عادی ہوں، کیا مجھے وہاں پر اس کی اجازت ملے گی؟ بس سمجھ میں آ گئی؟ کس کے؟ یعنی خانقاہ میں اگر مجھے اسی حالت میں جاؤں گا مجھے پینے کی اجازت ملے گی؟ آپ بتائیے، کسی کو اجازت ہو سکتی ہے کیا؟ خواجہ صاحب نے کہا اچھا میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے میں پوچھ کے بتاؤں گا. خیر جب یہ آئے حضرت تھانوی کی خدمت میں، کہنے لگے حضرت جگر مراد آبادی کو تو جانتے ہوں گے؟ کہا ہاں سنا ہے کہ کوئی بڑے شاعر ہیں. کہا انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے. آپ نے جواب دیا، اور یہ کہتے تھے کہ وہ آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ پینے کے عادی ہیں، کیا ایسی حالت میں ان کو آنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے. چند سیکنڈ خاموشی کے بعد کہنے لگے خواجہ صاحب دیکھو اللہ والے کسی گناہگار کو حقیر نہیں سمجھتے، یہ بات یاد رکھو. گناہ سے نفرت واجب ہے، گناہگار سے نفرت حرام ہے. آج ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے، بجائے گناہ سے نفرت کرنے کے ہم گناہگاروں سے نفرت کرتے ہیں. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب تم جگر سے میرا بھی سلام کہہ دینا. اور یہ کہنا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو اپنا مہمان بنا سکتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ اشرف علی ایک مومن کو اپنا مہمان نہ بنا لے؟ ہاں خانقاہ قومی ادارہ ہے، اس میں آنے کے رہنے کی اجازت نہیں دوں گا. میرے خاص مہمان ہو کے میرے مکان میں ٹھہریں گے، ان کا جو جی چاہے کر لیں. دیکھا اب یہ بات پھر خواجہ صاحب نے وہاں پہنچا دی. کس کو؟ جگر مراد آبادی کو. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں خود ملنے کی آپ ہی وہ گھاٹ بتلاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بناتے ہیں نا، بنانا چاہتے ہیں، اسباب مہیا کر دیتے ہیں. اسی لیے کہا ان سے ملنے کی ہے بس یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. میرے محترم بزرگوں دوستو، چنانچہ آخرکار جگر مراد آبادی نے اجازت لے لی اور اسی حالت میں کوٹ پتلون اور ٹائی میں پہنچ گئے تھانہ بھون اور ان کو کمرہ دے دیا گیا. حضرت تھانوی کا یہ اصول تھا کہ آتے ہی کوئی سوال نہ کرے، بیانات کو سنیں رہیں، پھر کوئی بات پوچھنا چاہیں بعد میں پوچھ سکیں. تو وہ ہفتہ بھر وہ قیام کیے اور بیان سنتے رہے. ایک دن جمعے کا دن تھا، فجر کی نماز کے بعد حکیم الامت تشریف لائے. اپنے کمرے میں آتے تو پڑوس میں تو ٹھہرایا تھا، دیکھا یہ سیونگ باکس کھول کے اپنا داڑھی صاف کر رہے تھے. حکیم الامت نے دیکھتے ہی کہا کہ جگر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے. اور جگر صاحب بڑے ذہین تھے، کہنے لگے برجستہ حضرت آپ حکیم الامت ہیں اور میں مریض الامت ہوں. مریض کو چاہیے کہ اپنا پورا حال ظاہر کر دے. حکیم الامت خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. بات سمجھ گئے؟ بات ختم ہو گئی بس اتنی بات میں. پتہ نہیں ہے اللہ والوں کی نظر میں کیا اثر ہوتا ہے. میرے عزیزو، جب جانے کا دن ہوا تو خواجہ صاحب ملنے کے لیے آئے، رخصت ہو رہے تھے، ملاقات کی، مسافہ کیا. کہنے لگے حضرت 4 دعا میرے لیے کر دیجئے. اسی کہتے ہیں صحبت سالے تورا سالے کنت، صحبت تالے تورا تالے کنت. انہوں نے کہا کہ حضرت سب سے پہلا میرا یہ دعا کرو، میں شراب کا عادی ہوں، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، شراب نہیں پیوں گا. دعا کرے اللہ مجھے سچی توبہ نصیب فرمائے. دیکھا. نمبر 2 دعا فرما دیں مجھے شرعی داڑھی رکھنے کی توفیق ہو جائے. تیسری دعا حج بیت اللہ کی توفیق ہو جائے. چوتھی دعا میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. سن لیا؟ حکیم الامت نے فوراً ہاتھ اٹھایا، بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی. یہ رخصت ہو کے آ گئے. آنے کے بعد اب دیکھو وہیں چند دن کے صحبت سے لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے بعد جانے سے کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اپنے گناہ کا ان کو احساس ہوتا ہے اور توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے. تو آئے اور پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ شراب ترک کر دیا. بہت پیتے تھے، تو جب آدمی بہت پیے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ چھوڑ دے گا تو بیمار نہیں ہو جائے گا. ہمارے یہاں بھی جب شادی وادی میں میرا تجربہ یہی ہے کہ کبھی کبھی دیر ہوتا ہے، ناشتے میں دیر ہو گیا، ارے بھائی ناشتہ لاؤ، کہا کہ چھوڑو جی ناشتے کو مارو گولی، ذرا ایک پیالی چائے تو دے دو، دماغ خراب ہو گیا ہے. لوگ کہتے نہیں کہتے ہیں، وہ ناشتے کے فکر مند نہیں، ان کو چائے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں ایک منجن ملتا ہے جسے گڑاخو کہتے ہیں، اس میں ذرا نشہ ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ رمضان کے مہینے میں شربت لے کے بیٹھے ہیں، کوئی کھجور لے کے، کوئی کچھ، اور وہ ایک ہاتھ میں تو پیالہ ہے کھجور کا شربت کا، دوسرے ہاتھ میں یہ گڑاخو. ارے بھائی اسے کا نہیں مل صاحب جانتے ہیں 2 گھسا لگا کے اس کے بعد شربت پیوں گا تب میرا دماغ ٹھیک ہوگا. بات سمجھ گئے؟ عادت کی بات ہے. تو جن کو شراب کی عادت پڑ گئی ہو اور وہ ترک کر دیے ہوں فوراً بیمار ہو گئے. اور تمام ڈاکٹر آ گئے. بہت بڑی شخصیت تھی، عالمگیر شخصیت، لوگ جانتے تھے. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جگر صاحب
آپ بیک وقت جو چھوڑ دیے یہ ٹھیک نہیں، تھوڑا تھوڑا پی لیجئے، تھوڑا تھوڑا پی لیجئے۔ تو پوچھا اچھا بتاؤ اگر میں تھوڑا تھوڑا پی لوں گا کتنا سال زندہ رہوں گا؟ کہنے لگے اور بھی 10 سال بچ جاؤ گے۔ تو کہنے لگے میں 60 سال کی زندگی خدا کے غضب و قہر کے ساتھ گزار لیا، اب مجھے یہ گوارا نہیں کہ بقیہ زندگی اس کے قہر و غضب میں گزاروں، میں اس سے موت کو ترجیح دیتا ہوں کہ اللہ کے رحمت کے سائے میں مجھے موت آ جائے، میں ہرگز اب منہ میں وہ شراب نہیں لگاؤں گا۔ بات سن لیا تھا آپ نے، کہا کہ اب موت مجھے منظور ہے خدا کی رحمت کے سائے میں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اگر اس نے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے ان کو آگے صحت یاب کر دیا۔ جب صحت یاب ہو گئے تو پہلے ہی ارادہ کیا اور حج بیت اللہ کر کے آئے۔ حج میں گئے، پہلے زمانے میں 6 مہینے لگ جاتے تھے، جب یہ حج میں گئے ہیں نا تو واپس جب آئے 6 مہینے میں پورا داڑھی ایک شرعی ہو گیا، بڑھ کے پورا شرعی۔ تو اچانک شیشے کے سامنے آئے، چہرہ دیکھا، ان کو بہت بھلا معلوم ہوا ہے، برجستہ تو شاعر تھے ہی، کہنے لگے چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، سمجھے؟ اور یہ اشعار اتنا یہ شعر مشہور ہوا، مجھ سے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ خود جگر صاحب، وہ بگی گاڑی ہوتا نا، گھوڑا گاڑی، اس میں جا رہے تھے اور بگی والا اسے معلوم نہیں کہ جگر بیٹھے ہیں، وہ اپنے گنگنا رہا تھا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو، یعنی اپنے آپ کو وہ کافر سمجھتے تھے، اب جو ہے سوچتے ہیں کہ اب میں ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ دیکھا تینوں دعا قبول ہو گئی۔ لکھا ہے کہ آخری میں جب ان کا دنیا سے وقت آیا ہے تو اللہ کے خوف میں 3 دن تک مسلسل خوف الہی میں روتے رہے اللہ کے خوف سے، اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے تو اس کے لیے گناہ کا چھوڑنا آسان نہیں، میرے شیخ فرماتے تھے بلکہ لذیذ تر ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی سوچتا ہے ہم بزرگوں کے پاس جائیں گے، وہ کہ یہ چھوڑو وہ چھوڑو، نہیں، چھوڑنا نہیں، خود چھوٹنے لگتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، حضرت والا ہردوئی فرماتے تھے ایک آدمی اپنے دفتر میں رشوت لیا، 10,000 روپے یا 20,000 روپے لے کے آ رہا تھا، اور پلان کیا تھا کہ جا کر کے ضرور بائک خریدوں گا، اس کی خواہش تھی، بڑے خوشی خوشی آ رہا تھا۔ راستے میں کوئی ساتھی مل گیا، کہنے لگا تمہارے پاس 20,000 روپے جو دیے گئے ہیں اس میں CBI نے دستخط کر دیا ہے تمہیں پھنسانے کے لیے، تمہیں پکڑوانے کے لیے، اب اس کو کیا حال ہوگا؟ وہ دیکھے گا کیسے یہ مجھ سے جدا ہو، یہ رقم اب ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، کنارے پیشاب کے بہانے میں کسی نالی کے کنارے بیٹھے گا، ادھر ادھر دیکھا اور فوراً بنڈل پھینک دے گا۔ پھینکنے کے بعد اس کو خوشی ہوگی یا غمی ہوگی؟ کا جان بچی تو لاکھوں پائے، ہے نا بھائی؟ تو اسی طرح جب انسان کسی گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو اہل اللہ و کاملین کے صحبت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو گناہ سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں۔ حکیم اختر صاحب نے ایک عجیب مثال دیا، مثال یہ دیا کہ دو دوست تھے، ایک مرتبہ سیلاب آیا تھا، سمجھ گئے؟ جب سیلاب آیا تو دونوں دوست گئے سیلاب دیکھنے کے لیے، تفریح کے لیے، وہاں دیکھتے گائے بیل بھینس اور بہت سارے اسباب سب بہہ کے جا رہے تھے۔ اچانک دیکھا ایک بہترین امریکن کمبل ہے، وہ بھی بھاگ کے جا رہا۔ دوست نے پوچھا تجھے تیرنا آتا ہے؟ بولا ہاں آتا ہے۔ کہا جا کے لے آئے گا، لا سکو گے اس سیلاب میں؟ کہا ذرا سوچا تھا، کہ میاں جاؤ میاں میں 100 روپیہ تمہیں انعام دوں گا۔ ذرا اس کو اور تیز دلایا، دوست تیر کے پہنچ گیا کہاں تک؟ کمبل تک۔ اب کمبل کو پکڑ لیا، کمبل تو پکڑ لیا لیکن حقیقت میں وہ کمبل نہیں تھا، وہ ریچھ تھا، ریچھ سمجھتے؟ بھال، اوپر سے اس کا وہ جسم کیسا ہے؟ کمبل کی طرح۔ یہ اس کو پکڑا، ریچھ اس کو پکڑا، اس لیے کہ وہ بھی پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اب دونوں بہتے جا رہے ہیں تو دوست کو یہ خیال ہوا کہ ارے ہے کمبل بڑا قیمتی ہے لگتا ہے، اس کی نیت بگڑ گئی ہے۔ کہا ارے آجا آجا میں 200 روپے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں کمبل کو چھوڑنے کو تیار، کمبل مجھے چھوڑتا نہیں۔ بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اب کیا کرے گا وہ؟ اس نے جا کے ایک شکاری کو بلایا اور کہا کہ کسی طرح میرے دوست کو بچاؤ، اگر وہ نشانہ غلط ہوا تو دوست انتقال کر جائے گا، نہیں کر جائے گا۔ بڑے محنت سے شکاری نے گولی چلائی، اللہ کا فضل ہوا
ریچھ کو گولی لگ گئی، وہ موت سے مر گیا، یہ کنارے آ گئے۔ فرمایا کہ جب انسان کو کسی گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے پھر اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں وہ چاہے کہ میں چھوڑ دوں گا، وہ چھوڑنا چاہے گا، نہیں چھوٹے گا، تو کیا کرنا ہوگا؟ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کرے۔ جب وہ تعلق قائم کرے گا وہ اس کو طریقہ بتلا دیں گے۔ مجاہدہ تو اس کو کرنا ہوگا لیکن وہ راستہ بتلا دیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ایک دن کہے گا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرے باجا نے جانا ہم راز کر دی۔ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا کرے کہ تم نے میری آنکھوں کا ماڑا نکال دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی لیے میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے آپ کے شہر میں، آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں، ان مجلس میں شرکت کر کے اپنی اصلاح کی فکر کر لیں، تو انشاءاللہ یقین مانو آپ آخرت میں تو کامیاب ہوں گے ہی، دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اب اذان ہو گئی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں کے کہنے والے کو سننے والوں کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔